السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالقرنین اور یہ ہے میرا چینل اسلامک پول، جس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیے گا تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کچھ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مسلمان ایک عظیم الشان تاریخ کی حامل قوم ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو قدم قدم پر کوئی پرشکوہ شخصیت اپنے جلال و جمال کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ ان عظیم شخصیات نے تاریخ میں سنہرے ابواب رقم کیے ہیں جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو کی پیدائش 20 نومبر 1750 میں دیوان حالی میں ہوئی۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ وہ بیک وقت کتب بین بھی تھے اور سپہ سالار بھی۔ قرآن پاک سے خصوصی شغف تھا اور ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ آپ کو تقریباً 7 زبانیں آتی تھیں اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ امر خوشگوار حیرت کا سبب ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل ٹیکنالوجی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو شکست دی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارہ ناسا کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آج بھی جگمگا رہی ہیں۔ اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود ظاہری ٹپ ٹاپ سے دور تھے اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پر خدر بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو کی سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فوجیوں کی تعداد 88,000 افراد تھی۔ آپ کی ایک اور نایاب خوبی یہ تھی کہ اپنے نام اور ذات کا پرچار کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ خود نمائی سے بچنے کے لیے اپنے نام کا سکہ بھی جاری نہ کروایا۔ سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی جامعہ الامور کے نام سے قائم کی، جہاں دینی اور جدید علوم سکھائے جاتے تھے۔ ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا جہاں سے ایک ہفت روزہ اخبار اردو زبان میں چھاپا جاتا تھا۔ یہ اخبار افواج کو پڑھایا جاتا تھا۔ سلطان ٹیپو کی لائبریری میں تقریباً 45,000 کتابیں تھیں۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوستری نے سلطان تاریخ نامی کتاب تصنیف کی تھی، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی کے واقعات پر مشتمل تھا۔ مصنف زین العابدین نے یہ تاریخی واقعات ٹیپو سلطان سے سن کر قلم بند کیے تھے۔ سلطان بہت سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھا۔ وہ اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ انگریز برصغیر میں صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ وہ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے ہندوستان کی ہر ریاست کو اتحاد کی دعوت دی، لیکن وہ تنگ نظر حاکم اس حکمت عملی کو سمجھنے میں ناکام رہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ دوسری طرف دشمن جو بہت عیار اور چوکنا تھا، اس نے ٹیپو سلطان جیسے سچے اور خدا ترس انسان کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کروا دیا۔ سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بڑھتی گئیں اور ریاستوں کے حکمران ٹیپو کے خلاف ہوتے گئے۔ اس طرح رائے سازی کر کے سلطان کے ارد گرد نفرت کا جال بن دیا گیا۔ ایک طرف سلطان کو اس کے ممکنہ حلیفوں سے دور کر دیا گیا اور دوسری جانب سلطان کے صف میں غداروں کو پروان چڑھایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز افواج کی کثرت ٹیپو سلطان کے جذبہ جرات و شجاعت کے سامنے ٹک نہ سکتی تھی۔ اگر اندرونی غداروں میر صادق، معین الدین، غلام راجہ خان، میر قاسم علی، میر غلام علی، دیوان پورنیا نے گھروں کی بنیادیں نہ ڈائی ہوتیں، ٹیپو سلطان کے الفاظ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جب 4 مئی 1799 کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے انگریز کے حملے سے بچنے کے لیے دب کے صلح کی تجویز پیش کی تو سلطان ٹیپو نے جواب دیا، ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء اور افسران ہی درپردہ اس کی تباہی کے درپے ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو اپنی اولاد سمیت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ زندگی کے ان کٹھن حالات میں چند ہندو نجومیوں نے کچھ پیشن گوئیاں کر کے سلطان کی ہمت کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ان پیشن گوئیوں کو چندہ اہمیت نہ دی۔ البتہ فقیر و مساکین میں خیرات و صدقات بانٹ کر رب کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ انگریزوں نے جنرل بیئرڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے دعویٰ بول دیا۔ ٹیپو سلطان کے متعین کردہ حفاظتی دستے کو ایک سازش کے تحت پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا، چنانچہ دشمن کو اندر داخل ہونے میں کوئی چیز مانے نہ ہو سکی۔ ٹیپو سلطان نے اپنا وفاداروں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا، جن میں مرد و خواتین سب شامل تھے۔ عین گمسان کی جنگ میں جب ایک خادم نے آپ کو دشمن سے صلح کی ترغیب دینا چاہی
तो सुल्तान ने इस नाजुक मौके पर यू टर्न लेने से इनकार कर दिया। आप जलाल में आ गए और अपना तारीखी जुमला कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और चौमुखी लड़ाई लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान के शहीद जिस्म को देखा तो बेख्तियार नारा लगाया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। इस मार्का शहादत में सुल्तान फ़तेह अली टीपू के कम व बेश 12,000 मर्द व ख़वातीन ने अपने सुल्तान के वक़ार और धरती के नामोस की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मिल्लत इस्लामिया का ये बतले जलील सरंगापटम के लाल बाग में आराम फरमा है और हर सच्चे और निडर इंसान के दिल में जिंदा है। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।